أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ ترجمہ کنز عرفان، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ ذوالجلال، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی: صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ رستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے رستے پر چلنے، انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سوادہ اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع: یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے توریت، انجیل، زبور۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے حاصل ہونے والے نکات: اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا رستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا رستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسرا، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسرا، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔